قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مومنین کامیاب لوگ ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات مومنین کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ جو لوگ مومن ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور مومنین کی یہاں پر کافی ساری اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان تمام نشانیوں میں سے، ان تمام علامات میں سے سب سے پہلی نشانی جو خالق کائنات نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کو اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوئے، فدخل رجل، تو ایک آدمی بھی مسجد میں آیا، اس آدمی نے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، نماز پڑھ چکا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فسلم علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آدمی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، فرد وقال، حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور اس آدمی سے فرمایا ارجع، واپس لوٹ جاؤ، جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ آدمی نماز پڑھ کے پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھو۔ وہ آدمی پھر جا کر نماز میں مصروف ہو گیا، نماز پڑھنے لگ گیا۔ جب دوبارہ نماز پڑھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا، حضور علیہ السلام نے پھر اس آدمی سے فرمایا ارجع، واپس لوٹ جاؤ، جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی دوبارہ جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر سلام عرض کیا، حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجع، واپس جاؤ، جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری مرتبہ جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب 3 مرتبہ وہ نماز پڑھ کر پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام اسے پھر فرماتے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھو۔ اب وہ صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دست برستہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے ایسے ہی نماز پڑھنا آتی ہے جیسے میں پڑھ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ فعلمنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ مجھے تعلیم فرما دیں، آپ نظر کرم فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں، میری رہنمائی فرما دیں، مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں کچھ نام نہاد پیر ایسے ہیں، کچھ نام نہاد لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کو، یہ قیام، رکوع اور سجدہ کرنے کو محض حرکتیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نماز تو دل کی نماز ہے۔ یہ اٹھنے بیٹھنے میں کیا رکھا ہے؟ بس انسان کو سچ بولنا چاہیے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہیلے اور بہانے ہیں جو انہیں شیطان سکھاتا ہے، یہ وسوسے ان کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ بس بھی نماز تو صرف دل کی نماز ہے۔ اگر نماز صرف دل کی نماز ہوتی تو وہ بندہ جو نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھ رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پڑھ رہا ہے، وہ قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، تشہد بھی کر رہا ہے، نماز کو سارے ارکان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جواب ملتا ہے جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر دل کی نماز ہی کافی ہوتی تو اس کم از کم اس بندے کی اس نماز کو قبول کر لیا جاتا۔ اس کی نماز کو قبول اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، وہ نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے سے فرمایا کہ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر دل کی نماز کافی ہوتی اور دل کی نماز ہی قابل قبول ہوتی تو کم از کم جو وہ ظاہری ارکان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا دل کی نماز سے بہتر تو وہ نماز تھی، لیکن اس نماز کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صرف دل میں یہ خیال کر لینا کہ میری نماز دل میں ہے، یا یہ کہنا کہ میں تو مکہ اور مدینہ میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، ارے جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو وہ بھی مکہ اور مدینہ میں جا کر کھایا کرو، یہاں پر کیوں روٹیاں توڑتے ہو؟ یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی چالیں ہیں جو ان کے دماغوں میں شیطان ڈالتا ہے کہ بس دل کی نماز کافی ہے۔ اگر دل کی نماز قابل قبول ہوتی تو وہ نماز اس سے زیادہ قابل قبول تھی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس نماز کو قبول نہیں فرمایا تو اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی نماز ہوتی ہی نہیں، دل کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ظاہری ارکان کے ساتھ، مکمل اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو تکبیر تحریمہ کہو، اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تیسر من القرآن۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جہاں سے قرآن مجید کے جس مقام سے تمہیں آسان لگے وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کرو، ثم ارکع، پھر رکوع میں چلے جاؤ، رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، رکوع اس انداز سے کرو کہ یہاں تک کہ تمہیں مکمل اطمینان حاصل ہو جائے، تم مطمئن ہو جاؤ۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جسم کے سارے اعصاب، جسم کے سارے اعضاء ساکن ہو جائیں، سارے اعضاء سکون میں آ جائیں، یہ ہے اطمینان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع کرتے ساتھ ہی فوراً واپس آ جائیں، اور فرمایا جب رکوع کر لو ثم ارفع، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ، حتی تعدل قائما، یہاں تک کہ مکمل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ
مکمل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ لوگ تو رکوع سے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ رکوع سے اوپر اٹھتے تو ہیں لیکن ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے، سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ثم ارفع حتی تعدل قائما، رکوع سے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ مکمل ایک مرتبہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اعضاء اطمینان میں آ جائیں، اعضاء سکون میں آ جائیں۔ ثم اسجد، پھر سجدے کی طرف بڑھو، سجدے کی طرف بڑھو، اور پھر جب سجدے سے اٹھو تو اس انداز سے وہ کیفیت اپناؤ کہ مکمل اعضاء کو اطمینان آ جائے، یعنی سجدے سے اٹھ کر ایک دفعہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، اور اطمینان کا مطلب یہی ہے کہ اعضاء کو مکمل اطمینان ہو جائے، مکمل سکون ہو جائے، اعضاء ساکن ہو جائیں، سکون میں آ جائیں۔ اور کچھ لوگ سجدے سے سر اٹھاتے ساتھ ہی دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ سجدے سے اٹھتے تو ہیں ابھی مکمل بیٹھ نہیں پاتے، صرف بیٹھنے کے قریب ہوتے ہیں کہ دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ ثم اسجد، سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تمہارے اعضاء اطمینان میں آ جائیں، پھر دوسرے سجدے کی طرف بڑھو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا کہ اس انداز سے نماز پڑھ، پھر میں کہوں گا کہ تم نے مکمل نماز پڑھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع انتہائی ضروری ہے۔ نماز جلدی یہ ٹکرے مارنا نہیں چاہیے، نماز کو مکمل اطمینان کے ساتھ، نماز کے ارکان کو مکمل سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔